طلباء کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے. وہ بچے جو بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں, 90% سے بھی زیادہ وہ مارکس لیتے ہیں, ایف ایس سی میں پھر داخلہ ملتا ہے کہ وہ کل کو ڈاکٹرز بنیں گے, ان کے لیے پہلے بھی تھا کہ جی انہوں نے ایک ٹیسٹ اس کے بعد بھی دینا ہے, امتحان ختم نہیں ہوتے. چلیں جی, پہلے آپ امتحان لیتے تھے, اب ایک نیا امتحان آ گیا ہے جو سیریز وائز چل رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہوگا, اور ایف ایس سی کا رزلٹ آنے سے پہلے بچوں کو بچیوں کو وہ امتحان بھی دینا ہے, اور اس کے نمبر اور ایف ایس سی کے مارکس جو ہیں وہ ملا کر پھر دیکھا جاتا ہے, اور اس کے بعد بنتا ہے میرٹ. اس کے مطابق دیکھا جاتا ہے کہ جی بچے کون سے ہیں جنہوں نے کوالیفائی کیا اور پھر آگے میڈیکل میں جا سکتے ہیں اور ڈاکٹر بن سکتے ہیں. لیکن اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ بہت سے اعتراضات آ رہے ہیں کیونکہ ایک نیا سسٹم بالکل لایا گیا ہے, اور بچوں کو اس بارے میں اس حوالے سے اس طرح تیاری نہیں تھی کیونکہ ایک نیا سسٹم لے آئے, اور اوپر سے پھر یہ ہوا کہ آؤٹ آف کورس بھی, یعنی جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں یا جو بتایا گیا کہ جی یہ چیزیں جس کی آپ تیاری کر کے ہیں, اس سے بھی باہر سے چیزیں آ گئی. تو اب بچے سے بڑے متاثر ہوئے ہیں, احتجاج بھی کر رہے ہیں. جب یہ ٹیسٹ شروع ہوئے تھے تب سے احتجاج ہو رہا ہے. اسی طرح ایک بچی ہمارے ساتھ ہے مریم طاہر, اور وہ بھی اس بارے میں پریشان ہے, تو ہم نے چاہا کہ ہم نوجوانوں کی آواز بھی آپ تک پہنچائیں. مریم بیٹا یہ بتائیں کہ ہوا کیا, یہ جو ایم ڈی کیٹ ہے جو ایگزام, یعنی ایف ایس سی کے ایگزامز کے بعد بھی آپ کو ایم ڈی کیٹ سے بھی گزرنا ہے, اس میں ہوا کیا ہے اصل میں؟ اس میں یہ ہوا ہے کہ 30 to 35 کوسچنز ہمارے آؤٹ آف سلیبس تھے. یعنی کہ جو میرا پیپر تھا اس میں 30 to 35 کوسچن آؤٹ آف سلیبس تھے, اور ہمیں کوئی آنسر کی بھی نہیں ملی کہ ہم اس کو چیک کر لیں کہ ہمارے یہ کوسچنز آؤٹ آف سلیبس تھے. اور اسی وجہ سے جتنے آپ نے مارکس ایکسپیکٹ کیے ہیں, سپوز میں نے پھر بھی مارکس ایکسپیکٹ کیے تھے کہ میرے 180 پلس آئیں گے مارکس, لیکن میرے 150 مارکس ہیں. یعنی کہ اگر آپ کے پاس آنسر کی ہو, آپ کم از کم آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے کون سے کوسچنز غلط تھے, یا پھر آپ کو کچھ پتا ہو کہ آپ کے کون سے کوسچنز غلط تھے, تاکہ لیکن پتا تو کہ کہاں غلطی ہوئی ہے یا میں نے صحیح کیا یا غلط کیا. یعنی اس کے بعد آپ کو یہ بتایا بھی نہیں جا رہا کہ بس وہاں پر آپ کو ایک, یعنی ابھی جس طرح آپ کے والد بتا رہے تھے کہ ٹیب کے تھرو یہ ہو رہا ہے اور اس میں پتا بھی نہیں ہے کہ آپ نے جو جواب دیے وہ درست تھے غلط تھے, بس صرف نمبر بتا دیے گا اس کے بعد آپ کو. تو اس طرح سے ہوا ہے. اچھا, پہلے آپ کو کچھ بتایا گیا تھا اس بارے میں کہ یہ ایف ایس سی کا جو آپ کو پڑھایا گیا اسی میں سے آئے گا, یا اس کا کوئی الگ سے بھی بتایا گیا کہ پاکستان میڈیکل کمیشن جو ہے اس نے کوئی آپ کو سلیبس دیا تھا کہ یہ سلیبس ہے, اس کے اندر سے ایگزام آئے گا, اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کو آؤٹ آف کورس جو سلیبس دیا گیا ہے وہ والے کوشچن ایسے جو کورس میں نہیں ہے, سلیبس میں نہیں ہے, وہ آپ کو دیے گئے ہیں؟ پی ایم سی نے ہمیں دیا تھا سلیبس, جس میں سے یعنی کہ اس میں سے ہمیں ایم ڈی کیٹ میں کوسچنز آنے تھے, اور ہم نے اسی کو بہت اچھی طرح پریپیئر کیا تھا. ہم نے فیڈرل کی بکس بھی پڑھنی تھی اس میں سے, اور اپنی پی ٹی بی کی بکس بھی پڑھنی تھی. لیکن اس سے بھی جو ٹاپکس ایکسکلوڈ کر دیے تھے انہوں نے کہ جس میں سے نہیں دیں گے, اس میں سے ہمیں کوسچنز آئے تھے. اس میں سے بھی ہمیں 30 to 35 کوسچنز اس میں سے آئے تھے. اچھا, آپ نے ادارے سے کوئی بات کی, کہیں کوئی اپلیکیشن دی ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا, اس کو کوئی جواب آیا؟ باقی بچے بھی ظاہر ہے, اس سے تو یہ سینکڑوں ہزاروں بچے متاثر ہو رہے ہوں گے, تو اس پر کیا پھر ادارے نے کوئی جواب دیا ہے, یا آپ کوئی کسی محکمے نے آپ سے کوئی رابطہ کیا اس بارے میں, کہیں اپلیکیشن دیا آپ نے؟ ہم جی اور بچوں دی ہے اپلیکیشن اس کے بارے میں, لیکن وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا نظام بالکل صحیح ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اچھا اسامہ صاحب, اس پہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے کہ جناب یہ جو ایم ڈی کیٹ احتجاج ہوتا رہا ہے, سڑکوں پر آئے سر, ٹویٹر پہ یہ کئی دن ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے. جو اسٹوڈنٹ تھے وہ ٹویٹر پہ انہوں نے اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ رجسٹر کروایا. اس میں انہوں نے یہی نشانہ بنایا کہ پاکستان میڈیکل کمیشن جو بنایا گیا اس نے جس طرح سے ایگزام لیے ہیں وہ سارے ایگزام جو تھے اس میں بڑی انوملیز تھیں. مثلا یہ ہے کہ مثلا ایک اسٹوڈنٹ گیا ایگزام دینے تو 210 کوسچن ہوتے تو اس کو 208 کوسچن دیے گئے, اور اس نے کہا جی کہ میرے 2 کوسچن تو ہے ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ رزلٹ جو ہوتا ہے وہ 15-20 منٹ کے بعد آپ کو ڈیلیور ہو جاتا ہے, یا آدھے گھنٹے کے بعد ڈیلیور ہو جاتا ہے. کئی اسٹوڈنٹ ایسے جن کو رزلٹ ڈیلیور ہوا تو اس میں 140 نمبر تھے, بعد میں اگلے دن اس نے دوبارہ چیک کیا تو وہاں پر 90 نمبر لکھے ہوئے. اسے کہا پہلے دن بتایا گیا کہ آپ پاس ہو گئے, بعد میں بتایا گیا آپ فیل ہو گئے. لیکن جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ بچے اتنی محنت کرتے ہیں. اب مریم آپ کے میٹرک میں کتنے نمبر؟ میرے 97%. اب 97% ہے. ان کی کولیگز جو ہیں وہ ساری کوئی 98% ہے. اتنی محنت کرنے کے بعد اب جب اس کا نچوڑ ملنا ہے, اب جو ایگزام دینے جا رہی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے پیپر ہی آؤٹ آف سلیبس ہے. میں اس میں غلام صاحب آپ کو انکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے پاکستان میں, جو برائٹسٹ ہمارے مائنڈ ہیں, برائٹسٹ, یعنی اس میں کچھ 97% جو بچی لے رہے ہیں نمبر,
سر مجھے تو یاد بھی نہیں, میرے اس سے آدھے آ جاتے تو میں چھلانگے لگاتا. 97% مارکس اگر ایک بچہ لے رہا ہے میٹرک میں, پھر ظاہر ایف ایس سی میں وہ جا رہا ہے اتنے مارکس, اس کے بعد آپ چلیں اس کو ایک اور امتحان سے گزارے, ایک اور مشکل سے گزارے ہیں. چلیں وہ بچے میری طرح تو ہوتے نہیں, وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں اتنی محنت کرنے کے, اس میں سے گزرے ہیں, لیکن اس کے بعد یہ بڑے حساس ہو چکے ہوتے ہیں, اتنی پڑھائی کر کے اتنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, تو ایک غلطی بھی وہ پورا آپ ان کا سارا مستقبل تباہ کر سکتی ہے. تو اس کو اس طرح سے کیوں لیا جاتا ہے جیسے اچھا جی یہ اس سال سے ہم یہ کر رہے ہیں بس, یعنی اس کو کسی اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسا بڑا المیہ ہے, ایک خاص کلاس کو ان امتحانات میں پاس کروانے کے لیے اور میڈیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں داخلہ دلوانے کے لیے جو اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اس بچی کی طرح وہ 97% مارکس جو ہیں 99% 98% مارکس لے سکیں, وہ ایک خاص گروپ آف پیپل ہے, اس کو اس میں انڈکٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ٹیسٹ اور اس طرح کی چیزیں ڈیزائن کی جاتی ہیں. اور پھر وہاں پہ جو انگلش میڈیم ہے یا جو پہلے سے اس طرح کی پریکٹسز زیادہ کر جاتے ہیں, وہ زیادہ وقت ایسی چیزوں کو دیتے ہیں, وہ جلد اس میں پاس کر جاتے ہیں. پھر اگلا مرحلہ انٹرویو کا آتا ہے, پھر وائوا, کچھ اس طرح کی چیزیں کر کے, تو وہ بنیادی طور پہ ایک ایسے لوگوں کا راستہ جو جینون اسٹوڈنٹ ہیں, جو ذہین طالب علم ہیں, جو پڑھنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ان کا راستہ روکنے کا یہ ایک طریقہ کار ہے. میں آپ کو یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جتنے ٹیسٹ یہاں پہ ہو رہے ہیں, جو جتنی ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں, ان کو بند کر دینا چاہیے. یہ اگر رزلٹ جو ہیں فوری طور پہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ ویب سائٹس پہ نہیں ڈال سکتے, ایک ایک بچے کا رزلٹ, اس کا پیپر ویب سائٹ پہ ہونا چاہیے, وہ دیکھے کہ میں کہاں غلط ہوں. اور یہ کمپیوٹر مارکنگ ہونی چاہیے اس کی. ہمیشہ پوری دنیا میں پریکٹس یہ ہے کہ وہ جو بھی پیپر تیار کرتے ہیں اس میں یس نو ہوتا ہے یا آپشنز ہوتے ہیں, اور آپ نے صرف نشان لگانا ہوتا ہے. وہ نشان آپ لگاتے ہیں, کمپیوٹر کے اوپر سکیننگ کرتے ہیں, آٹومیٹیکلی وہ نمبر کمپیوٹر اس کے نمبر مارکس بتا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ نے صحیح کیا غلط, کوئی بچہ اعتراض نہیں کر سکتا. اور جتنی ٹیسٹنگ ایجنسیز ہوں, میڈیکل کالجز ہوں, یونیورسٹیز ہوں, ایم ڈی کیڈ ہو, ایم کیڈ ہو, کوئی ٹیسٹ ہو, اس کو اس وقت تک بند کر دیا. یہ پتا چل رہا کہ یہ ٹیب پر لیے جا رہے ہیں ٹیسٹ, کیا ہر بچے کے پاس, اس کے والدین کے پاس, اس کے اسکول کالج میں یہ سہولت دی گئی, ٹیب پر تمہارا ہوگا, وہی بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے. اب بچی ہمارے ساتھ بیٹھی ہے, اس سے بات کرنا بھی کوئی آسان نہیں ہے, کہ اس کا تو کام نہیں ہے ٹیلی ویژن پر آ کر جناب یہ ساری باتیں کر رہے ہو. سر ٹائم ختم ہو گیا, بابر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف اتنا ہی کہہ رہا تھا کہ ایون مریم مجھے بتا رہی تھی کہ ایون کورونا کے حوالے سے وہاں پر سوالات دیے گئے جو کہ سلیبس میں ابھی شامل ہی نہیں کیا گیا, اس کے حوالے سے ایک چیز اب آئی ہے تو بچوں کو کس طرح سے ہوگا. تو جناب ایسی چیز ہے کہ جس پر حکومت کو ضرور نوٹس لینا چاہیے. بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے, ساری زندگی کا ان کے معاملہ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.